اور اس دنیا میں جو ذرہ برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی غلط کام، کوئی برا کام کرے گا، کوئی برائی کرے گا، تو اس کو بھی وہ اپنے رب کے یہاں دیکھ لے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ 25 اور 26 اکتوبر 2024 یہ 2 دن کا پروگرام آپ کے یہاں منعقد ہوا۔ کل لیڈیز کا پروگرام تھا، آج جینٹس کے لیے ہے، اور جس شان و شوکت سے، خوبصورتی سے یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، کوشش کی کمیٹی کے لوگوں نے اس مرتبہ بھی ہو، لیکن بارش کی نظر ہو گیا، اور پھر بھی آپ لوگوں نے ہمت دکھائی، موسم ناسازگار ہونے کے باوجود آپ نے یہ عزم کیا، یہ ہمت دکھائی کہ ہم پروگرام پھر بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور بارش ہونا تھی اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ یہ انسانوں کے بس کی بات، ان کی طاقت کی بات نہیں تھی، اور ہر وہ کام جو ہم چاہیں وہ پورا ہو ہی جائے یہ ضروری نہیں۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ کام پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بہرحال اس میں کوئی مصلحت رہی ہوگی، کوئی بھلائی رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بارش ہوئی ہے اس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، فائدہ مند بنائے، اور جن لوگوں نے اس اجلاس میں جس طریقے سے بھی محنت کی، تعاون کیا، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو مدرسہ یہاں قائم ہے اللہ رب العالمین اس اجلاس کو اس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے فائدہ مند بنائے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا، اور مغرب کے بعد سے آپ سن ہی رہے ہیں، اور اب میرا بھی نمبر ہے۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے کہ جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے سورہ زلزال سے ایک آیت تلاوت کی ہے، بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ آپ جانتے ہوں گے
ریت کو یا بالو جو کبھی آپ نے اٹھائی ہوگی ہاتھ میں، ہلکا سا جو کڑ ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا صحیح سے، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ سرسوں کا دانہ ہلکا سا چھوٹا سا ہوتا ہے، ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، چیونٹی کے سر کے برابر۔ ذرے کی صحیح تعریف اور ذرے کا صحیح انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ چیونٹی کے سر کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اپنے نام اعمال میں اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اس دنیا میں جو ذرہ برابر چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی غلط کام، کوئی برا کام کرے گا، کوئی برائی کرے گا، تو اس کو بھی وہ اپنے رب کے یہاں دیکھ لے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ غائب نہیں پائیں گے، وہ بھی موجود ہوگی آپ کے نام اعمال میں، آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ ہے جو تم کرتے تھے۔ اور ذرہ برابر چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی، تو اس کو بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ گناہ کر کے آئے ہو تم دنیا میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، ہمیں اور آپ کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بیکار سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ارے چلو کیا، ارے جانے دو، اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ ارے یار کیا ہوگا، اتنا سا گناہ چھوٹا سا، ارے معمولی سی تو بات ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے۔ اس کام کو بھی جو چھوٹا سے چھوٹا ہو، برا ہو، اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی کے زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی عمل کیا کرتے تھے۔ چھوٹا سا چھوٹا کام اچھا ہوتا تھا تو اس کو بھی کر ڈالتے تھے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ جو ہوتا تھا اس کو وہ پہاڑ سمجھتے تھے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے، اور منافق بدعمل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اڑائی اور اڑ گئی۔ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے، جبکہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ ان کو یہاں سے ہٹنا چاہیے، وہاں آئیے، پیچھے لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ میں اپنی ابھی تمہید باندھ رہا ہوں، اب سنیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ خندہ پیشانی سے ملاقات بہت بڑی نیکی نہیں کر سکتے ہو،
لیکن کوئی تم سے ملاقات کر رہا ہے، آیا ہے، ملنا چاہتا ہے، یا راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور سلام کیا ہے، آپ رک جائیے، وعلیکم السلام، اور آپ کے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے مسکرا کر بھی بات کر لیجئے، خیر خیریت لے لیجئے، اس کی سن لیجئے۔ بظاہر کتنی حقیر اور کتنی چھوٹی نیکی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اس کو بھی تم کم نہ سمجھو۔ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور جب تمہاری بیوی دروازہ کھولے، تمہارے بچے دروازہ کھولیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو اپنے گھر میں جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ مسکرانا یہ بھی ایک نیکی ہے، آپ مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ جب آپ کی نظر آپ کی بیوی کے اوپر پڑے تو آپ کے چہرے پر تبسم ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر آپ کی بیوی بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، کتنی چھوٹی نیکی ہے، اور مسکرانے میں کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ غور کیجئے، اس مسکرانے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ رک سکتا ہے۔ جس بیوی کو ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے مسکرانا حرام قرار دیا ہے، غور کیجئے، جس بیوی کے لیے، جس عورت کے لیے ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے مسکرانا حرام قرار دیا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر میٹھی اور چکنی چپڑی باتیں کرنے کو حرام قرار دیا ہے، وہ عورت، اس کی ساری دنیا آپ ہی ہو، آپ کے لیے وہ حلال کی گئی ہے، آپ کے لیے وہ حلال بنائی گئی ہے۔ کلمے کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے آپ نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ فرمایا جو ساری کائنات کے لیے، جس کے لیے مسکرانا حرام ہے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا سکتی ہے، آپ کو دیکھ کر اپنا دن بھر کا غم دور کر سکتی ہے۔ فرمایا جب تم گھر کے اندر جاؤ تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، تمہاری نظر جب تمہاری بیوی پر پڑے تو مسکراتے ہوئے پڑے۔ ادھر بیوی کو بھی حکم دیا گیا ہے جب اس کا شوہر اس کے سامنے آئے تو وہ مسکرا کر اس کا استقبال کرے، مسکرا کر استقبال کرے۔ بظاہر یہ چھوٹی نیکی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس نیکی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو معاشرے کے اندر بہت سی برائیوں پر بندش لگا سکتی ہیں، بینڈ لگا سکتی ہیں، ان کی اوپر پابندی لگا سکتی ہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے مسکرائے گا اور بیوی شوہر کے سامنے مسکرائے گی تو دل لگی کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، پیار بھری باتیں ہوں گی، اور پھر یہاں سے محبت جنم لے گی جو مرد کو دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے سے روکے گی اور عورت کو دوسرے مردوں کی طرف دیکھنے سے روکے گی۔ میرے بھائیو، فرمایا کہ لا تحقرن، کہ تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی تم معمولی مت سمجھو۔ جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں،